سخاوت علی نے سوال کیا ہے جیکب آباد سندھ سے۔ کہتے ہیں کہ تصوف کا فرمائیں کہ تصوف کیسے شروع ہوا، اور لفظ تصوف کا مطلب اور یہ لفظ صوفیزم میں کیسے تبدیل ہو گیا، سب بتائیں اس بارے میں۔ تصوف جو ہے آدم صفی اللہ سے شروع ہوا، اور آدم صفی اللہ کو آئے ہوئے اس دنیا میں کم و بیش 6,500 سال ہو گئے۔ کتابوں میں جو لکھا ہے، بڑے بڑے بزرگ جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں تصوف کے جو معنی اخذ کیے ہیں، زیادہ تر نے یہ کہا ہے کہ یہ لفظ جو تصوف ہے یہ صوف سے نکلا ہے، اور صوف کا مطلب ہے اونی کپڑا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیڈیٹ صحابہ تھے، ان میں چند ایسے صحابہ بھی تھے کہ جن کا رجحان باطنی تعلیمات کی طرف، فقر کی طرف زیادہ تھا، اور وہ اون کا بنا ہوا، یہ لکھا ہوا جو ہے وہ بتا رہا ہوں، وہ ایسا لباس پہنتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے صوفی کہا جانے لگا۔ لیکن تصوف باطنی تعلیمات کا نام ہے، ظاہری کپڑے کے اوپر اس کی بنیاد کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ جہاں تک میں سمجھا ہوں، میں نے جو تحقیق کی ہے، میں نے بہت کتابیں پڑھی۔ جب میں سرکار سے ملا تو اس وقت تو میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، نہ مجھے پتا تھا کہ روحانیت کیا ہوتی ہے۔ اس وقت ایک ہی چیز ذہن میں تھی کہ سنی ٹھیک ہے یا وہابی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے محلے میں دو مسجدیں تھیں، ایک وہابیوں کی تھی، ایک سنیوں کی تھی۔ سنیوں کی مسجد میں مجھے جو چیز کھینچ کے لے جاتی تھی وہ تھا جمعے کے دن صلاۃ السلام۔ مجھے یہ سلام بڑا پسند تھا، مصطفیٰ جان رحمت، یہ مجھے بڑا مزہ آتا۔ اور جو والد صاحب تھے، والد صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا، وہ زیادہ تر وہیں جاتے تھے، دیوبندیوں کی مسجد میں، اور جب مجھے وہ ساتھ لے جاتے تو میں سنتا ان کی باتیں کہ یہ جو قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں اور شرک کرنے والے ہیں، بدعت کرنے والے ہیں، ولیوں سے مانگتے ہیں، تو ذہن الجھ گیا تھا، کیا حق ہے کیا باطل ہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لہٰذا دل برداشتہ ہو گیا، چھوڑ دیا، نمازیں بھی چھوڑ دی۔ اور پھر ایک دن جو ہے اسکول کا، کالج کا ایک دوست ہے، وہ سرکار کے پاس لے آیا۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے جو اس طرف راغب کیا وہ سرکار کے جلوہ مبارک نے کیا۔ جب سرکار کو دیکھا نا تو ایسے لگا جیسے سینے میں آگ جو لگی ہوئی تھی اس پر کسی نے برف رکھ دی ہو۔ جو ایک ادھورا پن تھا، جو ایک ویکیوم تھا، خالی پن تھا، وہ بھر گیا، اور یہ محسوس ہوا کہ منزل آ گئی ہے۔ بس یہی سب کچھ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت، یہی حق ہے۔ فوٹوگرافک میموری تھی، سن لیا کچھ تو وہ گیا میموری میں، اب وہ بھول نہیں سکتا میں۔
جب تک کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں چھوڑوں گا نہیں اس موضوع کو، پکڑ کے رکھتا ہوں، یہ نہیں کہ اچھا چلو جانے دو، نہیں، یہ فطرت میں تھا۔ سرکار کی گفتگو جو سنی نا، تو اس گفتگو سے مجھے یہ سمجھ میں آیا اس وقت کہ جیسے جس نے دنیا بنائی ہے وہ اپنی دنیا کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے، اتنی جو مائنیوٹ ڈیٹیلز بتا رہا ہے، یہ وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ یہ بات جو تھی نا وہ بیٹھ گئی پہلے دن۔ اس کے بعد میں نے مثبت انداز میں یہ ٹھان لیا کہ اب میں قرآن پڑھوں گا، اور جو جو سرکار فرما رہے ہیں اس کو قرآن کے حوالے اس کے ڈھونڈوں گا، لہٰذا میں لگ گیا۔ سارا وقت تھا میرے پاس۔ ہمارے محلے میں ایک زبردست لائبریری تھی، شاہ عبد اللطیف بٹائی لائبریری، بہت کتابیں تھی وہاں، بہت۔ میں سارا دن وہیں بیٹھا رہتا، یہ ترجمہ قرآن کا پڑھا، وہ پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی، اس کی تفسیر پڑھی، ہٹو بچو۔ پھر سرکار کی گفتگو کو قرآن میں ڈھونڈتا، جہاں پر میں اٹکتا تو مجھے لگتا کہ کوئی چیز آئی ہے، کچھ کہہ کے چلی گئی ہے۔ تو جتنے بھی بزرگان دین ملے، ملاقاتیں ہوئیں، اور انہوں نے سرکار کے حکم پر تربیت میں حصہ لیا میری، اور پھر سرکار کی گفتگو، میں نے یہ اندازہ لگایا ہے، یعنی میری اپنی جو اسپریچول کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ تصوف نکلا ہے تصفیہ قلب سے، صفائے قلب۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لکل شیء ثقالہ، ثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ تو یہ تصوف جو ہے سارا کا سارا، یہ کلینلی نیس کا نام ہے۔ تصوف یعنی طہارت کا حصول، تقوی کا حصول، تقوی طہارت کو ہی بولتے ہیں نا، تقوی کا حصول۔ بعد میں جو گڑبڑ ہوئی ہے، میں اپنے یعنی پوری سچائیاں جو مجھے حاصل ہوئی ہیں، ان سچائیوں کو بھرپور انداز میں گفتگو میں بیان نہیں کرتا، آہستہ آہستہ کرتا ہوں۔ بھرپور سچائی اس لیے بیان نہیں کرتا کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ لیکن مولویوں نے بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، خاص طور پر قرآن شریف کے ترجمے میں۔ اب دیکھو نا، یہ آیت ہی دیکھ لو تم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ تلاش کرنے کی اگر نصیحت کی جا رہی ہے تو اس میں ڈرنے کی کہانی کہاں سے ڈالی ہے؟ ہیں؟ وہ کہہ یہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اس میں اللہ سے پاک ہو جاؤ، اتقوا اللہ، اس میں اللہ سے پاک ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اس میں اللہ سے پاکی حاصل کرو، طہارت حاصل کرو۔ وابتغوا، اچھا طہارت تو ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ پاک ہو کے یہیں بیٹھے رہیں گے نا؟ اب کیا چاہیے؟ اس تک لے جانے والا وسیلہ پاک ہو کے یہیں پڑے ہوئے ہو نا، رب تک کون لے کے جائے گا؟ پاک تو ہو گئے تم۔ صرف پاک ہونا ہی تو منزل نہیں ہے نا، پاک ہی ہوا ہو نا، اور کیا ہوا ہے؟ اب آگے بھی تو کوئی لے کے جائے، تو اس کے لیے فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
وہ وسیلہ تلاش کرو جو اس تک جا رہا ہے. وابتغوا، تلاش کرو، الیہ الوسیلہ، جو تجھے وہاں لے جائے. وجاہدوا فی سبیلہ، اور مجاہدہ کرو رب کے راستے میں. انہوں نے بنا دیا وہ جہاد، جہاد بنا دیا. جہاد تھوڑی ہے اس کا مطلب. اگر اس کا مطلب جہاد ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن بھیجنے کا مطلب ہی اللہ کا یہ تھا کہ بس مارو کوٹو، ساری زندگی بس قتل عام کرتے رہو، بس اسی سے اللہ ملے گا. خدا کا خوف کرو یار، ہیں؟ خدا کا خوف کرو یار. قرآن مجید کا چلیپا کر کے رکھا ہوا ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. اب اس کے جو راہ سلوک ہے اس کے اندر اب محنت کرنی ہے. اب وہ جاہدوا فی سبیلہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی نفس کا مجاہدہ نہیں، محنت کرنی ہے. اب یہ لطیفے پاک ہو گئے ہیں، اب ان میں سے جس سے نکالنے اس کی تک و دو کرو. پھر جو نمازیں جسم سے پڑھتے تھے اب وہ نمازیں جسے سے پڑھو. سمجھ گئے؟ جسم سے پڑھیں گے نا نماز تو اس میں حضوری قلب شرط ہے، لیکن روحوں سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں حضوری قلب شرط نہیں ہوتی. روحوں سے جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ حضوری قلب جو ہے یہ لازم کی گئی ہے صرف جسم کی نماز پر. کیوں لازم کی گئی ہے؟ کہ جسم تو اوپر جا نہیں سکتا نماز کو لے کے، کوئی ایسی چیز ہی لے کے جائے گی نا جس کی دسترس ہوگی. اور جس طرح قلب ہے اسی طرح باقی روحیں بھی عالم لطیف میں جاتی ہیں نا، تو قلب کی وسیلے کی کیا ضرورت ہوئی روحوں کو؟ عالم بالا جو ہے، عالم لطیف جو ہے، اس میں لطیفہ قلب جاتا ہے لے کے نماز کو، باقی ارواح تو اس سے اور بھی آگے جاتی ہیں. تو ان روحوں کے اوپر حضوری قلب کی شرط کیوں ہوگی؟ یہ صرف جسم کے لیے ہے. کیوں جی؟ یہ جسم کے لیے ہے صرف. اب تم نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ کچھ کہلاتے ہیں مومن، کچھ کہلاتے ہیں مصلی، اور کچھ کہلاتے ہیں ذاکر. قرآن مجید میں مومن وہ ہیں کہ جن کے لطائف نماز کے وقت اس نماز کی مدد کرتے ہیں، ذکر کے وقت ذکر میں مدد کرتے ہیں، وہ مومن ہیں. اور مصلی کون ہے؟ مصلی وہ ہیں کہ جن کے یہ روح لطائف بیدار ہو گئے، جس سے نکل گئے. تو اب وہ جسوں میں سے کیا ہوا کہ کوئی جثہ مستقل رکوع میں چلا گیا، کوئی جثہ مستقل جو ہے وہ سجدے میں چلا گیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جب قرآن مجید نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا یہی تم ترجمہ کرتے ہو نا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو صرف رکوع کر رہا ہو؟ نماز میں کیا جاتا ہے رکوع، تو کوئی الگ سے کوئی ایسی عبادت ہے کہ جس میں کہا جی یہ رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو جا کے؟ یہ تو سجدہ بھی کر رہے، یہ تو قیام میں بھی کھڑے ہوئے، تو نماز کی طرف اشارہ نہیں ہوا نا یہ جسوں کی تعلیم ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے رکوع کے لیے بنایا، وہ ہمیشہ رکوع میں ہی رہتے ہیں. پھر تم میں سے کسی کا جثہ اگر اس قابل ہو گیا تو وہ ان ملائکہ کا اس کو امام بنا دیتے ہیں کہ تو ان کے ساتھ رکوع میں لگا رہے. وہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وہ ہو گئے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذکر کے لیے پسند کرتا ہے تو وہ رکوع شکوع نہیں کرتے. ان کے لطیفے جثے جو ہے وہ ذکوریت کے اعلیٰ مقام پر صرف ذکر میں ہی رہتے ہیں، صرف ذکر میں رہتے ہیں. کچھ کے رکوع میں، کسی کے سجدے میں، کسی کے صرف ذکر میں رہتے ہیں. یہ تمام جو مقامات ہیں ان کا جو حصول ہے اس کو تصوف کہا جاتا ہے. اچھا اب 150 سال گزرا،
150 سال گزرا، اور مولانا روم کی جو شاعری ہے، علامہ اقبال کی شاعری، مولانا روم کی شاعری، غوث اعظم کی جو تقاریر پر مبنی ان کے ملفوظات ہیں، 150 200 سال میں کیا واقعہ ہوا کہ یہ علم جو تھا تصوف کا، یہ جو غیر مسلم تھے ان کو اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی، سمجھے آپ؟ ان کو جب دلچسپی پیدا ہوئی تو انہوں نے جناب اس کا ترجمہ وغیرہ کرایا. جیسے جرمنی میں ایک عورت تھی اینی میری، انہوں نے جرمن میں ترجمہ کیا. اسی طرح انگلینڈ میں، جرمنی میں بھی کچھ لوگ نکلے، انگلینڈ میں بھی کچھ لوگ نکلے گورے، امریکہ میں بھی لوگ نکلے، انہوں نے اس کا ترجمہ وغیرہ کیا اور اپنے تئیں بغیر مسلمان ہوئے اس تصوف کو اپنانے کی کوشش کی. ان کو پھر جو ہے ایک اصطلاح دی گئی کہ یہ اورینٹلسٹ ہیں. کیا ہیں؟ اب جس طرح یہ پیر عنایت شاہ اور ادریس، یہ ویسٹ کے اندر کے جو ہے صوفی کہلاتے ہیں. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا، مسلمان تو وہ تھے نہیں، کوئی کرسچن تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی ہندو تھا، لیکن تصوف ان کو پسند آ گیا، تو انہوں نے اس کے اوپر اپنے تئیں یعنی عمل پیرا ہونے کی کوشش کی. جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اب باطنی علم تو ان کے پاس تھا نہیں، نہ قلب جاری کرنے کا کوئی ذریعہ تھا، کیونکہ ذکر قلب تو ولایت سے جڑا ہوا ہے، ولیوں سے ہی ملتا ہے. یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے جو ہے انہوں نے ظاہری طور پر کسی نے گٹار بجا کے ذکر کرنا شروع کر دیا، سمجھے؟ وہ کسی نے دائرہ بنا کر کے ہاتھ پکڑ کے دائرہ بنا کے ذکر کرنا شروع کر دیا. تو یہ سارے چیزیں جو ہے اڈاپٹ انہوں نے کر لیں، اور پھر الگ نظر آنے کے لیے انہوں نے اس کو ویسٹرن صوفی ازم کا نام دے دیا. کہ اچھا، ماننے والے مانتے اسی کو ہیں، غوث پاک کو بھی مانیں گے، خواجہ غریب نواز کو بھی مانیں گے، مولانا روم کو بھی ان سب کو مانیں گے، شیخ سعدی کو بھی مانتے ہیں، شیخ سعدی، مولانا جامی، حافظ شیرازی، سب کو مانتے ہیں، نہیں مسلمان نہیں ہوں گے، اسی میں لگے رہیں گے. اور اس کو انہوں نے نام دے دیا ویسٹرن صوفیزم کا. تو یہاں سے تصوف جو ہے وہ صوفیزم کہلانے لگا. پھر 30 35 40 سال پہلے ویسٹرن صوفیزم کے اندر ایک اور جو ہے وہ یعنی دور آیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، پہلے والے تو یہ تھے کہ ہم کرسچن ہیں لیکن صوفی بھی ہیں، ہم یہ جو ہیں صوفی بھی ہیں، تو وہ تو کہلایا ویسٹرن صوفیزم. پھر ایک دور یہ آیا، انہوں نے کہا جی ہم کرسچن نہیں ہیں، ہم صرف اسپرچولیسٹ ہیں، ہم صرف صوفی ہیں، نہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہم ہندو ہیں، نہ ہم سکھ ہیں. یہ ایک نیا دور آیا. تو اس کو، اور یہ ادریس شاہ نے اس کو انٹروڈیوس کرایا. تو اس کو انہوں نے ویسٹرن صوفیزم سے نکل کے ایک نئی اصطلاح دی، اور اس کو کہا گیا نیو صوفیزم، نیو صوفی. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ لیکن اب یہ ویسٹرن صوفیزم ہو یا نیو صوفیزم ہو، بغیر مرشد کے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں تصوف کی، ظاہری جیسے ذکر جہر ہے، اور وہ بھی ترنم کے ذریعے کرنا گٹار کے ساتھ. اب جس طرح یہ جو ترکی میں ذکر کرایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ضربی نہیں ہے، یہ ترنم کا ہے، یہ مزے کے لیے ہے، یہ تصوف میں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
برا مت مانیے گا۔ اب یہ جو سائپرس میں جو ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ ناظم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو ان کا بھی جو ذکر جو تھا وہ ترنم والا تھا، ضربی نہیں تھا۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صوفی سلسلہ جو قائم ہے اور جس طرح کا وہ ذکر کرا رہا ہے، تو یہ کہاں سے آ رہی ہے کہانی؟ کیونکہ جو ضربی ذکر ہوتا ہے وہ مست ہے، اس کے بغیر لطائف بیدار نہیں ہوتے، اس کے بغیر گناہوں کے جو موٹے موٹے یعنی لیئرز آپ کے دل پہ لگی ہوئی ہیں وہ جلتی نہیں ہیں، یہ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اب نظر نہیں آتا جہاں بھی ہم جائیں۔ اب جیسے ابتدائی دور میں صوفی برکت علی جو فیصل آباد والے ہیں، ان کے کچھ ماننے والے یہاں انگلینڈ میں ابھی بھی رہتے ہیں، انہوں نے اپنے اس ادارے کا نام بنایا ہوا تھا دار الاحسان۔ تو ندیم بھائی کی معرفت ہمارا آنا جانا ہوتا تھا وہاں، کیونکہ ندیم بھائی کی ملاقات تھی ان سے، تراویح پڑھانے کے لیے لندن آتے تھے یہ، تو نہ جانے کیسے ان کا ان سے واسطہ پڑا، لیکن ان کی معرفت جو ہے پھر آنا جانا ہوا تو وہ میری باتیں سن کے بڑے متاثر ہوتے تھے۔ ان کے ہاں بھی دیکھا، وہ ان کا ذکر بھی دیکھا۔ یہ میں تنقید نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو دھوکہ نہ ہو، تنقید نہیں کر رہا میں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ سارے ذکر کرنے والے جو ہے صوفی نہیں ہیں۔ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کے قلب کی مخلوق بیدار ہو جائے، دل کی دھڑکنوں میں اس میں ذات اللہ گونجے، یہاں سے تصوف کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ جو مترنم ذکر ہے یہ دل میں نہیں جاتا۔ اچھا، اب یہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو میوزک سے، موسیقی سے کچھ اگر لگاؤ ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موسیقی میں بے سرا چل جائے گا، بے تالا نہیں چلے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ تال کیا ہوتی ہے؟ 1 2 3 1 2 3 1 2 3، یہ تال ہیں، یہ جو ماترے ہیں، یہی ماترے، یہی تال دل کے اندر بھی ہے، ٹک 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 ٹک۔ اب ان ٹک ٹکوں میں ترنم کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے تو ضربی ذکر ہونا چاہیے نا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، ترنم آ ہی نہیں سکتا نا۔ موسیقی والا سمجھ جائے گا اس بات کو کہ بھائی بے سرا چل جائے گا، بے تالا نہیں چلے گا، تال جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہو، اور جب آپ تال نہیں پکڑیں گے تو سر بھی نہیں پکڑ سکتے۔ کیا بولتے ہیں ندیم؟ آپ سمجھتے ہیں نا بے تالا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تال دل کی دھڑکنوں سے ملی ہوئی ہے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اب اگر آپ کہیں اللہ ہو، یہ ترنم تو ہے لیکن یہ دل میں نہیں جا سکتا۔ اب وہ جو یعنی ترکی کے ادھر ادھر ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھ کے آئے ہیں، سب کو دیکھ لیا ہے، وہ ترنم سے ذکر ہے لا الہ الا اللہ لا الہ، مزہ تو بہت ہے اس میں۔ کیوں مزہ ہے؟ کیونکہ ترنم ہے۔ اور ترنم میں مزہ کیوں ہے؟ کیونکہ نفس کی جو غذا ہے وہ ساز اور آواز ہے۔ اب جتنا بھی مزہ آ رہا ہے نا ترنم والی چیز میں، وہ نفس کو آ رہا ہے، قلب تک تو جا ہی نہیں رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ذکر کی محفل سے زیادہ لوگ جو ہے قوالیوں پہ جھومتے ہیں، کیونکہ ساز و آواز ہے نا، نفس کو پسند آ رہی ہے۔ اور جو چیز قلب میں جاتی ہے اس کا اثر جسم پہ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں جی مزہ ہی نہیں آ رہا۔ مزے کا پتہ کہاں ہے تجھے؟ تو کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا، وہ جسم کے اوپر وارد نہیں ہوتا۔ ذکر قلب آیتوں کا نہیں ہوتا، اللہ کے نام کا ہوتا ہے، لیکن کون سمجھائے صوفیوں کو؟ سرکار نے جو فرمایا کتنا برحق ہے کہ استاد آج تو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، لیکن جب تم قبر میں جاؤ گے نا
تو جھولیاں پھیلا پھیلا کر کے گوھر شاہی کو دعا دو گے کہ کسی نے کیا راز دے دیا. یہ سرکار کا فرمان ہے کہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے. اور آپ دیکھیں تو تصوف کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن تصوف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دل کے بیدار ہونے سے. دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. دل بیدار نہیں ہوگا تو لگاتا رہے ضربیں، ساری زندگی ضربیں لگاتا رہے، کچھ نہیں ہوگا. تو تصوف کے نام پہ دھوکہ بہت ہے. اب لوگ مجھ سے بڑے سوالات کرتے ہیں کہ بھائی سیفی سلسلے کے بارے میں بتاؤ، کیفی سلسلے کے بارے میں بتاؤ، نیپی سلسلے کے بارے. کیا بتائے آدمی، کس کس سے دشمنی مول لے. ایک جو ہے میں فارمولا بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ چیز جس میں ہے وہ حق ہے، جس میں نہیں ہے وہ باطل ہے. آپ خود ہی اندازہ لگا لو کون حق پر ہے. اب نام لے لے کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بھائی کس میں چینی ہے کس میں نہیں ہے، آپ شربت پی کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی اگر زبان صحیح ہے تو. تو تصوف قلب کی صفائی اور بیداری سے شروع ہوتا. پھر جب ان گوروں نے تصوف کو پسند کر کے تصوف کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر یہ تصوف صوفی ازم کہلایا. پھر ویسٹرن صوفی ازم ہو گیا اور نیو صوفی ازم ہو گیا، نہ جانے خدا خیر کرے کیا کیا ہوگا مزید. اس کے علاوہ ہماری گفتگو سن کے یہاں الرا ٹی وی پر ہماری گفتگو سن کے ایسے بڑے بڑے دھوکے باز بیٹھے ہوئے ہیں، روحانیت کا نام لینے والے، تصوف کا نام لینے والے، کہ وہ ہماری گفتگو میں سے چند جملے اٹھا کر کے اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں. تعلیم ان کے پاس ہے نہیں، اتھارٹی ان کے پاس ہے نہیں، کسی کا دل زندہ کرنے کا اذن ان کے پاس ہے نہیں، بس ہماری گفتگو کو چوری کر کے اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور لوگوں سے جو ہے وہ واہ واہ اور داد وصول کرتے ہیں. جو الفاظ روحانیت کی اصطلاح میں ہمارے علاوہ پہلے کسی نے استعمال نہیں کیے، اب وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو صرف ہم نے استعمال کیے اور صوفی اسکالر بنے ہوئے. اچھا بھائی کیا ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں آپ بطور صوفی استاد؟ وہی نمازیں پڑھا رہے ہیں، وہی روزے رکھوا رہے ہیں. نماز کی درستگی کا باطنی احوال بتایا ان کو، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کا باطنی پہلو کیا ہے، منزل کیا ہے، یہ بتایا. پتا ہوگا تو بتائیں گے. لباس تبدیل کرنے سے، پگڑ باندھ لینے سے، اون کا لباس پہننے سے صوفی تھوڑی بنتا ہے. صوفی وہ ہے جس کی اصلاح قلب شروع ہو گیا ہے، جس کا قلب جو ہے وہ صفائی کی طرف آ گیا ہے، نفس جو ہے طہارت کی طرف آ گیا ہے. یہ تصوف. TV, bringing light, love, and peace in your life.